دین اور دنیا کی باتیں ایک ویڈیو میں دیکھیں۔ دھنیواد۔ ایک دن ایک شخص حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں آیا اور کہنے لگا، حضرت فلاں شخص نے آپ کی بہت غیبت کی ہے اور آپ کے بارے میں بری باتیں کہی ہیں۔ یہ سن کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو غصہ نہیں آیا، بلکہ وہ خاموشی سے اٹھے اور اپنے گھر گئے۔ انہوں نے کھجوروں کا ایک خوبصورت تھال تیار کروایا اور اپنے خادم کے ہاتھ اسی شخص کے گھر بھجوا دیا جس نے ان کی برائی کی تھی۔ جب خادم نے کھجوروں کا تھال اس شخص کو دیا تو وہ بہت حیران اور شرمندہ ہوا۔ وہ فوراً حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے امام، یہ کیسا معاملہ ہے؟ میں نے آپ کی برائی کی اور آپ کی عزت پر حملہ کیا اور آپ نے اس کے بدلے میں مجھے تحفہ بھجوایا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت نرمی اور محبت سے جواب دیا، مجھے خبر ملی کہ تم نے اپنی نیکیاں مجھے تحفے میں بھیج دی ہیں، یعنی غیبت کر کے اپنے اچھے اعمال میرے کھاتے میں منتقل کر دیے ہیں۔ میں نے چاہا کہ میں تمہارے اس احسان کا کچھ بدلہ دوں۔ چونکہ میں تمہاری نیکیوں کا پورا بدلہ تو نہیں چکا سکتا، اس لیے میری طرف سے یہ معمولی سا ہدیہ قبول کرو۔ یہ جواب سن کر غیبت کرنے والا شخص شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ اس نے اپنے کیے پر معافی مانگی اور آئندہ کے لیے توبہ کر لی۔ سبق یعنی نتیجہ۔ یہ حکایت اخلاق کے اس بلند ترین درجے کو ظاہر کرتی ہے جہاں انسان اپنے ذاتی نقصان یا بے عزتی پر غصہ کرنے کے بجائے معاملے کو روحانی نقطہ نظر سے دیکھتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس شخص کو مل جاتی ہیں جس کی غیبت کی جائے۔ حضرت حسن بصری نے ہمیں سکھایا کہ برائی کا جواب برائی سے دینا کمزوری ہے، جبکہ برائی کا جواب اچھائی اور احسان سے دینا حقیقی طاقت اور دانائی ہے۔ یہ عمل نہ صرف آپ کو روحانی سکون دیتا ہے، بلکہ اکثر اوقات برائی کرنے والے کی اصلاح کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ ایک دن ایک شخص حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں آیا اور کہنے لگا، حضرت فلاں شخص نے آپ کی بہت غیبت کی ہے اور آپ کے بارے میں بری باتیں کہی ہیں۔ یہ سن کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو غصہ نہیں آیا، بلکہ وہ خاموشی سے اٹھے اور اپنے گھر گئے۔ انہوں نے کھجوروں کا ایک خوبصورت تھال تیار کروایا اور اپنے خادم کے ہاتھ اسی شخص کے گھر بھجوا دیا جس نے ان کی برائی کی تھی۔ جب خادم نے کھجوروں کا تھال اس شخص کو دیا تو وہ بہت حیران اور شرمندہ ہوا۔ وہ فوراً حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے امام، یہ کیسا معاملہ ہے؟ میں نے آپ کی برائی کی اور آپ کی عزت پر حملہ کیا اور آپ نے اس کے بدلے میں مجھے تحفہ بھجوایا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت نرمی اور محبت سے جواب دیا، مجھے خبر ملی کہ تم نے اپنی نیکیاں مجھے تحفے میں بھیج دی ہیں، یعنی غیبت کر کے اپنے اچھے اعمال میرے کھاتے میں منتقل کر دیے ہیں۔ میں نے چاہا کہ میں تمہارے اس احسان کا کچھ بدلہ دوں۔ چونکہ میں تمہاری نیکیوں کا پورا بدلہ تو نہیں چکا سکتا، اس لیے میری طرف سے یہ معمولی سا ہدیہ قبول کرو۔ یہ جواب سن کر غیبت کرنے والا شخص شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ اس نے اپنے کیے پر معافی مانگی اور آئندہ کے لیے توبہ کر لی۔ سبق یعنی نتیجہ۔ یہ حکایت اخلاق کے اس بلند ترین درجے کو ظاہر کرتی ہے جہاں انسان اپنے ذاتی نقصان یا بے عزتی پر غصہ کرنے کے بجائے معاملے کو روحانی نقطہ نظر سے دیکھتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس شخص کو مل جاتی ہیں جس کی غیبت کی جائے۔ حضرت حسن بصری نے ہمیں سکھایا کہ برائی کا جواب برائی سے دینا کمزوری ہے، جبکہ برائی کا جواب اچھائی اور احسان سے دینا حقیقی طاقت اور دانائی ہے۔ یہ عمل نہ صرف آپ کو روحانی سکون دیتا ہے، بلکہ اکثر اوقات برائی کرنے والے کی اصلاح کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ ایک دن ایک شخص حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں آیا اور کہنے لگا، حضرت فلاں شخص نے آپ کی بہت غیبت کی ہے اور آپ کے بارے میں بری باتیں کہی ہیں۔ یہ سن کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو غصہ نہیں آیا، بلکہ وہ خاموشی سے اٹھے اور اپنے گھر گئے۔ انہوں نے کھجوروں کا ایک خوبصورت تھال تیار کروایا اور اپنے خادم کے ہاتھ اسی شخص کے گھر بھجوا دیا جس نے ان کی برائی کی تھی۔ جب خادم نے کھجوروں کا تھال اس شخص کو دیا تو وہ بہت حیران اور شرمندہ ہوا۔ وہ فوراً حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے امام، یہ کیسا معاملہ ہے؟ میں نے آپ کی برائی کی اور آپ کی عزت پر حملہ کیا اور آپ نے اس کے بدلے میں مجھے تحفہ بھجوایا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت نرمی اور محبت سے جواب دیا، مجھے خبر ملی کہ تم نے اپنی نیکیاں مجھے تحفے میں بھیج دی ہیں، یعنی غیبت کر کے اپنے اچھے اعمال میرے کھاتے میں منتقل کر دیے ہیں۔ میں نے چاہا کہ میں تمہارے اس احسان کا کچھ بدلہ دوں۔ چونکہ میں تمہاری نیکیوں کا پورا بدلہ تو نہیں چکا سکتا، اس لیے میری طرف سے یہ معمولی سا ہدیہ قبول کرو۔ یہ جواب سن کر غیبت کرنے والا شخص شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ اس نے اپنے کیے پر معافی مانگی اور آئندہ کے لیے توبہ کر لی۔
सबक यानी नतीजा। ये हिकायत अखलाक के उस बुलंद तरीन दर्जे को जाहिर करती है जहां इंसान अपने ज़ाती नुकसान या बेइज्जती पर गुस्सा करने के बजाय मामले को रूहानी नुक्ते नज़र से देखता है। इस्लाम की तालीमात के मुताबिक गीबत करने वाले की नेकियां उस शख्स को मिल जाती हैं जिसकी गीबत की जाए। हजरत हसन बसरी ने हमें सिखाया कि बुराई का जवाब बुराई से देना कमजोरी है, जबकि बुराई का जवाब अच्छाई और एहसान से देना हकीकी ताकत और दानाई है। ये अमल न सिर्फ आपको रूहानी सुकून देता है, बल्कि अक्सर औकात बुराई करने वाले की इस्लाह का जरिया भी बन जाता है।